أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مقدمہ مشکات سے ہم مصطلحات پڑھ رہے ہیں، یعنی حدیث کی مختلف تعریفات، ڈیفینیشنز، اس کی اقسام، ٹائپس ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اصول حدیث کا حصہ ہے۔ یہ اصول حدیث ہمارے ذہن میں ہوں گے تو ہمیں احادیث کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور حدیث کی مختلف قسمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اس پر مرتب ہونے والے احکامات آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھیں، کل ہم نے منقطع کے تعلق سے پڑھا کہ منقطع کسے کہتے ہیں، کہ وہ حدیث جس کی سند میں انقطاع ہو، جس کی سند بروکن ہو، اسے ہم منقطع کہتے ہیں۔ پھر منقطع کی اقسام پڑھی ہم نے معلق بھی پڑھا، مرسل پڑھا، معدل پڑھا۔ ٹھیک ہے، اور آج اسی منقطع کی ایک اور قسم ہے جسے مدلس کہتے ہیں۔ تو مدلس کا کیا معنی ہے، اس کی لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے، یہ بتائیں گے آج کے اس لیسن میں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْ أَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ الْمُدَلَّسِ، اور منقطع کی اقسام میں سے ایک قسم مدلس ہے، بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ، میم کے ضمہ کے ساتھ، یعنی میم کے اوپر پیش پڑھیں گے مدلس کے، اور فتح اللام المشددہ، لام کے اوپر تشدید کے ساتھ زبر پڑھیں گے۔ فتح کہتے ہیں زبر کو، اور مشدد کہیں گے تشدید کو۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ المدلس، ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر اور میم کے اوپر پیش۔ تو وَمِنْ أَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ الْمُدَلَّسِ، اور منقطع کی اقسام میں سے ایک قسم مدلس ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْفِعْلِ التَّدْلِيسِ، اور اس فعل کو جو ہے تدلیس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تدلیس کرنا، تدلیس کرنا یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، وَلِفَاعِلِهِ، اور اس کے فاعل کو مدلس کہا جاتا ہے، بِكَسْرِ اللَّامِ، لام کے کسرہ کے ساتھ۔ تو لام کے نیچے اگر زیر آئے گا تو یہ مدلس فاعل بنے گا، تدلیس کرنے والا۔ اور مدلس جو حدیث میں تدلیس کی گئی، اور تدلیس یہ فعل کا نام ہے۔ تو تین الفاظ ہو گئے، تدلیس، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مدلس جس کی تدلیس کی گئی، اور مدلس تدلیس کرنے والا۔ اب یہاں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ تدلیس آخر کہتے کسے ہیں، تدلیس کا کیا معنی؟ تو پہلے یہاں تدلیس کا معنی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے عبارت کی طرف دیکھیے۔ تعریف التدلیسی، تدلیس کی تعریف، اصطلاحاً، اصطلاحی طور پر، یعنی کہ جو اصول حدیث کی ٹرمینالوجیز میں تدلیس کا کیا معنی ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وصورتہ، اور اس کی صورت یہ ہے، یعنی تدلیس کی صورت یہ ہے کہ اللہ یسمى الراوی شیخہ الذی سمعہ منہ، کہ اس کی صورت یہ ہے کہ راوی اپنے اس شیخ کا نام جس سے اس نے وہ روایت سنی ہے ذکر نہ کرے، بل یروی عمن فوقہ بلفظ یوہم السماع، بلکہ وہ اس سے اوپر کے درجے والے سے روایت کرے ایسے لفظ کے ساتھ جو اس سے سماع میں شبہ پیدا کرے، ولا یقع کذبا، اور وہ اس بات میں جھوٹا نہ ہو، یعنی ایسا کرنے میں یقینی طور پر جھوٹ کا کوئی گمان نہ ہو۔ کما یقول، جیسا کہ وہ کہے، ان فلان، یہ فلاں سے روایت ہے، وقال فلان، یا فلاں شخص نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تدلیس کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اصل میں تدلیس کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ تدلیس کے معنی ہوتا ہے چھپانا، ایک عیب کو چھپانا، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، آگے اس کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن حدیث مدلس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں راوی اپنے استاد کا واسطہ حذف کر کے، ڈراپ کر کے، استاد کے استاد سے
حدیث روایت کرنے کو ذکر کرے، اس طرح کہ نہ تو واسطے کے حذف ہونے کا شبہ ہو اور نہ ہی جھوٹ کا امکان ہو، تو اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں، روایت کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں۔ اور ایسے جو اس طرح سے راوی کے نام کو ہٹا دینا، ٹھیک ہے، یا چھپا دینا، اس فعل کو تدلیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب کبھی کسی حدیث کی سند میں سے کوئی راوی چھپا لیا جائے یا ساقط ہو جائے تو یہ منقطع کی قسم بن جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص انداز سے وہ چھپا رہا ہے نام کو، انٹینشنلی، ٹھیک ہے؟ کیوں چھپا رہا ہے راوی، اس کی وجوہات بھی آگے آئیں گی۔ اصل میں وہ کرتا کیا ہے کہ جس شیخ سے حدیث سنی ہے براہ راست اس کا نام نہیں لیتا، بلکہ اس سے اوپر والے شیخ کا نام لیتا ہے، شیخ کے شیخ سے، استاد کے استاد کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال میں اس کی دے دیتا ہوں، جیسے کہ مثال شیخ سمجھ لیں کہ احمد ہے، اور زید نے احمد سے روایت سنی اور خالد نے زید سے روایت سنی، تو ترکیب سند کی کیسی بنی کہ خالد کہے گا کہ میں نے روایت سنی زید سے، اور زید نے روایت زید سے حدیث بیان کی احمد نے، ٹھیک ہے؟ یہ تین لوگ ہو گئے، خالد کا استاد زید، زید کا استاد احمد، ہو گئے تین لوگ، ٹھیک ہے؟ اب جو خالد ہے، خالد زید کا نام نہ لینے کی بجائے، زید کا نام لینے کی بجائے وہ کیا کرے گا؟ براہ راست زید کے استاد کا نام لے گا جس سے اس نے حدیث سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خالد کہے گا کہ قال احمد، احمد نے کہا، یا ان احمد، روایت ہے احمد سے، حالانکہ اس نے احمد سے تو حدیث نہیں سنی بلکہ اس نے تو زید سے سنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ زید کا نام چھپا دیتا ہے اور ڈائریکٹلی زید کے استاد کا نام لیتا ہے۔ تو اس طرح کرنے کو تدلیس کہا جاتا ہے، یعنی جس سے حدیث سنی اس استاد کا نام چھپا دینا اور اس کے اوپر والے استاد کا نام لینا، اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ تو ایسا کرے گا کوئی شخص اور روایت پیش کرے گا تو اس کی روایت کو مدلس کہا جائے گا، اور ایسا کرنے والے کو مدلس، لام کے زیر کے ساتھ مدلس کہا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب آگے اس کی لغوی تعریف کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈکشنری میں تدلیس کا تدلیس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں، تعریف التدلیسی لغتاً، تدلیس کی تعریف لغت کے اعتبار سے، والتدلیس فی اللغتی، اور تدلیس ڈکشنری میں، کتمانی عیب السلعۃ فی البیع، وہ لغت میں بے میں سامان کے عیب کو چھپانا ہے، کتمان چھپانا، عیب یعنی اس کے اندر کوئی کھوٹ، السلع سامان، فی البیع تجارت، یعنی جب آپ کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں، بیع کرنا مطلب خرید و فروخت کرنا، کسی چیز کا خریدنا یا بیچنا بیع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ خرید رہے ہو یا بیچ رہے ہو، سامان بیچتے وقت سامان میں جو عیب ہے اسے چھپانا، ٹھیک ہے، اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈکشنری میں یہ معنی ہے کہ سامان میں کے عیب کو چھپانا بیچتے وقت، ٹھیک ہے؟ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقٌ مِّنَ الدَّلَسِ، اور کہا گیا ہے کہ یہ دلس سے مشتق ہے، وَهُوَ اخْتِلَاطُ الظُّلَامِ وَاشْتِدَادُهُ، اور جس کے معنی تاریکی کا چھا جانا ہے۔ ایک پہلے تو تدلیس کے دو میننگ بتا رہے ہیں۔ پہلا معنی انہوں نے کیا بولے کہ عیب کو چھپانا، اور دوسرا معنی کیا بتا رہے ہیں؟ اندھیرے کا چھا جانا۔ تو یہ دلس سے اگر اس لفظ کو تدلیس کو مانا جائے تو یہ لفظ کا معنی ہوگا اندھیرے کا چھا جانا۔ اب یہ دو معنی بتائے تو اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح نام کیوں دیا گیا، وجہ التسمیۃ بھی، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا، سمیہ بھی لاشتراکہما فی الخفاء، یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ان دونوں کے معنوں کے خفا میں مشترک ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ان دونوں کا معنی ایک جیسا ہے اور یہ چھپانے کو بیان کرتے ہیں۔ اصل مدعا یہاں پر ہے چھپانا،
تو تدلیس میں آدمی کیا کرتا ہے، جب سامان بیچ رہا ہوتا ہے تو اس سامان کے اندر کوئی کھوٹ ہو تو نہیں بتاتا. مثال کے طور پر ایپل بیچ رہا ہے تو ایپل کے اندر ہو سکتا ہے کچھ سڑے ہوئے ہوں تو نیچے نیچے رکھے ہیں اور وہ بول رہا ہے کہ نہیں سارے ایپل اچھے ہیں. یا پھر کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑے کو کہیں گندگی لگی ہوئی ہے یا کہیں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے لپیٹ کر اس کو پورا اچھے کپڑوں کے ساتھ مکس کر کے دے رہا ہے، لیکن وہ عیب نہیں بتا رہا کہ اس کے اندر یہ عیب چھپا ہوا ہے. تو اس نے چھپایا نا، کسی چیز کو تو چھپایا. یہ ایک معنی ہوا. دوسرا، اندھیرے کا چھا جانا. اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو چیزوں کو چھپا دیتا ہے، اندھیرے میں چیزیں نظر نہیں آتی. تو یہ بھی دلس کا اگر معنی پکڑیں گے تو بھی جو ہے چھپانا معنی لازم آتا ہے. اب تدلیس میں مدلس کیا کرتا ہے، وہ شیخ کے نام کو چھپاتا ہے. جس سے حدیث سنی ہے اس کا نام چھپاتا ہے، اور جس سے حدیث نہیں سنی ہے اوپر والے شیخ سے اس کا نام بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. آگے دیکھیں، تدلیس سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، اب آگے حکم المدلس. جو حدیث مدلس ہو اس کا کیا حکم ہے محدثین کے نزدیک؟ کہتے ہیں کہ قال الشیخ. اب یہاں شیخ سے کون مراد ہے؟ شیخ ابن حجر اسقلانی مراد ہے، جو کہ شارح بخاری ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. امام بخاری کی کتاب شرح البخاری انہوں نے کی ہے، بخاری شریف کی شرح. تو قال الشیخ سے مراد شیخ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو کہتے ہیں کہ شیخ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيسُ أَلَّا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ. کہتے ہیں کہ جس شخص سے تدلیس ثابت ہو اس سے روایت کو قبول نہ کیا جائے جب تک وہ اصل مروی عنہ سے حدیث کے سما کی تصریح نہ کر دے. جب تک وہ بتا نہ دے کہ اصل شیخ کون ہے اس کا، کس سے اس نے حدیث سنی، تب تک اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. محدثین جو ہے حدیث کی چھانبین میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. جب بھی کسی حدیث پر حکم لگانا ہو کہ یہ قابل استدلال ہے یعنی یہ قابل قبول ہے یا نہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیان کرنے والا راوی کیسا ہے. راوی کے احوال اور اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے حدیث کی سند پر حکم لگایا جاتا ہے. یعنی پھر یہ ضعیف حدیث بن جاتی ہے، مقبول بنتی ہے، مردود بنتی ہے، صحیح بنتی ہے وغیرہ. اب یہ جو اقسام ہم پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف کی اقسام کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، عموماً جو حدیث مردود ہوتی ہے یعنی کسی نہ کسی عیب کی وجہ سے اس پہ لازم آتا ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے، یا پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب آ جاتا ہے راوی کی وجہ سے. تو یہاں پر وہ اقسام کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح احادیث کی قسمیں نہیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں ہی شمار کرتے ہیں. تو تدلیس کے بارے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ امام شیخ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے، ایسا راوی جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ آدمی تدلیس کرتا ہے یعنی شیخ کے نام کو چھپاتا ہے، تو ایسے شخص سے حدیث نہیں لی جائے گی. اللہ یقبل منہ، اس سے حدیث قبول نہیں کی جائے گی. الا اذا صرح بالتحدیث، جب تک کہ وہ صراحت نہ کر دے، بتا نہ دے کہ آخر اس کا شیخ کون ہے جس سے اس نے حدیث سنی ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم، یہ مدلس کا حکم بیان کیا اب انہوں نے. کس کا؟ مدلس یعنی کہ تدلیس کرنے والا. ٹھیک ہے، اب حکم التدلیس، تدلیس کرنا کیسا ہے، یہ فعل کے بارے میں، تدلیس کے فعل کے بارے میں حکم بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ قال الشمنی، امام شمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں پائے کے، اور ان کا نام الامام المحدث تقی الدین ابو العباس احمد بن محمد جو ہے الحنفی الشمونی ہے. ٹھیک ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت زبردست محدث تھے. قدوۃ عین الزمان و انسانها، فرمایا وہ واحد اثر فی علوم الحدیث فی العلوم بحیث قدعت له رجالها وفرسان. بڑی تعریفیں کی ہیں امام جو ہے سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آگے فرما رہے ہیں
کہ امام شمونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ علوم حدیث میں ایک محدث جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کی بات جو ہے قابل قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کے اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ تو امام شمنی یہ بڑے محدث ہیں، تو فرماتے ہیں التدلیس حرام عند الائمۃ، ائمہ کرام کے نزدیک تدلیس کرنا حرام ہے، یعنی شیخ کے نام کو چھپانا یہ حرام ہے۔ روی عن وکیع، حضرت وکی سے روایت کیا گیا ہے، انہ قال، کہ وہ فرماتے ہیں لا یحل تدلیس الثوب فکیف بتدلیس الحدیث، کہتے ہیں کہ تدلیس کپڑے کے اندر جائز نہیں ہے تو پھر حدیث کے اندر کیسے جائز ہوگی؟ لا یحل التدلیس الثوب، یعنی کہ کپڑا، ثوبن کہتے ہیں کپڑے کو، جب کپڑا بیچتے وقت اس کے اندر تدلیس کرنا حلال نہیں ہے، یعنی کہ کپڑے کے عیب کو چھپانا جائز نہیں ہے، تو حدیث کے اندر چھپانا کیسے جائز ہوگا؟ وَبَالَغَ شُعْبَةٌ فِي ذِمِّهِ، اور امام شعبہ رحمہم اللہ نے اس میں اور زیادہ مبالغہ کیا، بہت زیادہ بات کی تدلیس کے برا ہونے کے بارے میں، یہ حکم تدلیس کا تھا۔ اب آگے دیکھیں، حکم روایت المدلسی، مدلس کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وقد اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس، اور علماء نے اختلاف کیا ہے مدلس کی روایت کو قبول کرنے میں، یعنی کہ مدلس کی روایت کے قبول کرنے میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ فذهب فریق من اہل الحدیث والفقہ الى ان التدلیس جرح، کہ اہل حدیث اور اہل فقہ میں سے ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تدلیس جرح کی ایک قسم ہے۔ جرح کسے کہتے ہیں؟ جرح کا معنی کہ جو ہے کسی کی کھوٹ کو بیان کرنا، یعنی کہ محدثین کیا کرتے ہیں، جب کبھی کسی حدیث کی پرکھ کرنی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو راوی ہوتا ہے، وہ راوی کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی راوی جو ہے ثقہ نہیں ہے، یا اس کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے، یا یہ راوی نیک نہیں ہے، یا یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح کی برائی اس کے بارے میں بیان کرنا تاکہ اس کا حال معلوم پڑے، تو اسے جرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اہل حدیث لفظ کہا گیا، اس سے آج کل کے اہل حدیث مراد نہیں ہے، بلکہ اہل الحدیث جب حدیث کی کتابوں میں لفظ آتا ہے تو اس کا معنی محدثین کی جماعت ہوتا ہے، یعنی جو متقدمین اور متاخرین محدثین گزرے ہیں پہلے کے، ان لوگوں کے لیے اہل الحدیث لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حدیث کی فیلڈ میں کام کرنے والے اہل الحدیث، وہ اہل الفقہ، اور فقہ کی فیلڈ والے، یعنی کہ فقہائے کرام، جیسے کہ ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی اجمعین، یہ تمام کے تمام یہ جو ہے فقہ کے امام، اور ان کے علاوہ دوسرے جو ائمہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث یعنی کہ محدثین کی ایک جماعت اور فقہا کی ایک جماعت، اس بات کی طرف ان کا رجحان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تدلیس جو ہے یہ جرح کی ایک قسم ہے، یعنی اگر کسی راوی کے تعلق سے بیان کر دیا جائے یہ تدلیس ہے تو وہ راوی کا جو ہے اس پر اعتماد کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ مَنْ عُرِفَ بِهِ لَا يُقْبَلُ حَدِيثًا مُطْلَقًا، اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا شخص جس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ تدلیس کرتا ہے تو مطلقاً اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، بالکل اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یقبلو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں قبول کی جائے گی۔ اب اختلاف کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ پہلی بات انہوں نے بیان کر دی کہ وقد اختلف العلماء فی قبول روایت المدلسی، کہ مدلس کی روایت قبول کرنے میں علماء کا آلریڈی اختلاف ہے۔ اب وہ الگ الگ موقف بیان کریں گے کہ کتنے علماء کا اختلاف زیادہ ہے، کتنوں کا کم ہے، تو پھر بعد میں ایک لاسٹ حکم بیان کریں گے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ محدثین، بعض محدثین اور فقہا وہ ہیں جو اس کو جرح سمجھتے ہیں اور ان سے حدیث بالکل نہیں لیتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں قبول کی جائے گی ایسی حدیث۔ وَذَهَبَ الْجَمْهُورُ إِلَى قُبُولِ تَدْلِيسٍ
ٹھیک ہے، اور جمہور علماء، جمہور کا موقف یہ ہے کہ تدلیس والی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، کس سے؟ قبول تدلیس من عرف انہ لا یدلس الا عن ثقۃ کابن عیینہ۔ یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص تدلیس کرنے میں معروف ہو، بعض حضرات نے کہا کہ قبول کیا جائے گا، پہلے تو بیان کی، اب یہاں سے جمہور کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جمہور کا لفظ جب بھی آتا ہے میجورٹی کا مطلب ہوتا ہے۔ میجورٹی آف علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس شخص کی تدلیس جو ثقہ سے تدلیس کرنے میں معروف ہو، قبول کی جائے گی، جیسے کہ ابن عیینہ کی روایت۔ ابن عیینہ یہ بھی حدیث کے راوی ہیں اور یہ تدلیس کرتے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ ثقہ راوی کی تدلیس کرتے تھے۔ کیا مطلب ثقہ راوی کی؟ دیکھیں، یہ سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تدلیس آخر کوئی شخص کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں کرتا ہے؟ تدلیس کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے شیخ کے نام کو اس لیے چھپاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو۔ اب یہ آدمی جب حدیث آگے روایت کرنے جاتا ہے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے کہ دیکھیں، میں نے جس سے حدیث لی وہ چھوٹی عمر کا ہے، یا پھر کم مشہور آدمی ہے، زیادہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اب ایک دنیاوی غرض اس کے سامنے آ گئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس شیخ کا نام چھپا دیتا ہے اور اس کے اوپر والے شیخ کا نام لیتا ہے جو کہ زیادہ مشہور ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہوتا ہے، تو معلوم پڑتا ہے بڑے مشائقین سے اس نے حدیث لی ہے، تاکہ اس کا بھی نام ہو کہ بھئی اتنے بڑے محدث سے اس نے حدیث سیکھی ہے۔ جی، اب یہ جو ہے ایک غرض فاسد ہو گئی، یعنی کہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے اس طرح کیا، تو اسی لیے محدثین کیا کرتے ہیں؟ ایسے شخص کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے، لیکن یہ آگے بیان کیا کر رہے ہیں؟ جمہور کا موقف کیا ہے؟ میجورٹی آف علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں، ایسی شخص کی تدلیس والی روایت اسی صورت میں قبول کی جائے، کنڈیشن لگائے، کہتے ہیں کہ اگر وہ ثقہ سے تدلیس کرنے میں مشہور ہے تو ہی اس سے تدلیس اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ ابھی ثقہ راوی سے مراد قابل اعتماد جو راوی ہوتے ہیں، جو صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نیک ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اعلانیہ گناہ نہیں کرتے، ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ ساری صفات آگے بیان کی جائیں گی۔ تو ایسے شخص کو ثقہ راوی کہا جاتا ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ جب کبھی ثقہ راوی کہا جائے، سمجھنا قابل اعتماد شخص۔ تو اگر وہ ثقہ راویوں کے نام کی تدلیس کرتا ہے تو پھر اس کی روایت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جس کا نام چھپایا ہے وہ ثقہ ہے نا۔ اصل میں محدثین اس چھپانے کو عیب کیوں کہہ رہے تھے کہ حال راوی کا پتہ نہیں چلتا نا، کہ وہ جس کا نام اس نے چھپایا ہے وہ راوی ضعیف ہے کیا ثقہ راوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب مشہور ہے کہ یہ آدمی جو ہے ثقہ راویوں کی ہی تدلیس کرتا ہے، تو پھر یہ بھی حسن ظن رکھنا پڑے گا کہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ایسا شخص جو ہے ثقہ راوی کی ہی اس نے تدلیس کی ہوگی، تو پھر ایسی حدیث کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ ابن عیینہ کرتے ہیں۔ لیکن اب بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے جس کا نام چھپایا، وہ معلوم نہیں ہے کہ کس کا نام چھپایا، وہ آدمی ثقہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثقہ اور غیر ثقہ دونوں کو چھپاتا ہے، یعنی ضعیف غیر ضعیف دونوں کے ناموں کو چھپاتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، تو پھر اب ایسے آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس شرط کے ساتھ جمہور جو ہے حدیث مدلس کو قبول کرنے کے قائل ہیں۔ وَإِلَى رَدَّ مَنْ كَانَ وَإِلَى رَدَّ مَنْ كَانَ يَدَلَّسْ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرُهُمْ حَتَّى کیا کہتے ہیں، حَتَّى يَنُصُّ عَلَى سِمَائِهِ بِقَوْلِهِ، کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے ضعیفوں ضعیف راویوں کی بھی کیا کرتا ہے؟ تدلیس کرتا ہے، یعنی جو شخص ضعفاء اور غیر ضعفاء سے تدلیس کرتا ہے اس کی روایت رد کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے سما کی تصریح نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، حتی ینص علی سماعہ بقولہ، سمعت او حدثنا او قال،
یعنی ان الفاظ سے اس نے کلیئر کٹ بولنا پڑے گا اس کو، سمعت ان کے نام سے، یا پھر اخبرنا یا پھر حدثنا، ان الفاظ کے ذریعے اس نے بیان کرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ بیان نہیں کرے گا اس کا نام، تب تک اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ تو یہ جمہور کا موقف بیان کیا۔ دوبارہ سن لیں، مدلس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ اس میں علماء کی دو مختلف آراء ہیں، یعنی دو رائے ہیں۔ پہلی گروپ کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بھی ایسے شخص کی حدیث لینا ہی نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کی جرح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ کچھ شرطوں کے ساتھ حدیث مدلس کو قبول کیا جائے گا۔ شرط اول یہ ہے، اگر کوئی شخص مشہور ہو کہ وہ ثقہ راویوں کے نام کو چھپاتا ہے، یعنی جب بھی وہ شیخ کا نام چھپاتا ہے تو وہ ثقہ ہی ہوتا ہے، کوئی ضعیف راوی کو نہیں چھپاتا، تو پھر ایسے شخص کی روایت قبول کر سکتے ہیں۔ اور اگر ضعیف اور غیر ضعیف دونوں کو چھپاتا ہے، تو جب تک وہ کلیئر کٹ نہ بتا دے کہ وہ جس سے اس نے سنی ہے حدیث وہ کون ہے، تب تک اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ احتیاط پر ہے۔ اچھا، اتنی محنتیں محدثین کرتے کیوں ہیں؟ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب سند کے اندر ہمیں پتا چلے کہ کون سا راوی کیسا ہے، تو پھر اس حدیث کے اوپر حکم لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب حدیث کا صحیح ہونا پتہ چل جائے تو پھر اس سے احکام نکالنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث صحیح جو ہوتی ہے اس سے احکام نکالنے کا طریقہ الگ ہے، اور حدیث ضعیف سے احکام جو دوسری چیزیں ہیں، یہ بینیفٹ اس میں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ نکالنا الگ طریقہ ہے۔ تو اسی لیے محدثین اتنی محنت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ من کذب علیہ متعمدن، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانا، یعنی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے جانتے بوجھتے کوئی ایسی بات کہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی، تو اس کو جھوٹ باندھنا کہیں گے ان کے اوپر۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدًا مِّنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی ایسا شخص کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی ہے، اس کے لیے وعید سنائی گئی۔ معلوم ہوا کہ حدیث بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ غلطی ہو گئی یا پھر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسی بات بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ حدیث میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر حضور کی طرف منسوب کیا اور وہ بات حضور نے نہیں کہی تھی، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹا الزام ہو گیا، اور ایسا شخص جو ہے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ حدیث سخت وعید اور ڈرانے کے لیے ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ حدیث میں بے احتیاطی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سیدھا آدمی کو جہنمی بنا دیتا ہے، ایک غلطی اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو محدثین کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی ہر وہ شخص جس نے حدیث روایت کی تو اس کی سند کی چھان بین کرتے ہیں کہ بھئی بولنے والا آدمی جھوٹا ہے یا سچا ہے، نیک ہے یا بد ہے، یہ سارا جو ہے تاریخ سے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر سند کے اندر سے معلوم کرتے ہیں ایک ایک راوی کے بارے میں۔ اب جب تک راوی کا نام پتہ نہ ہو تو حکم کیسے لگائیں گے کہ یہ بد ہے یا نیک ہے؟ کیونکہ حدیث منقطع میں راوی جو ہے غائب ہوتا ہے، ڈراپ ہوتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کون سا راوی ڈراپڈ ہے۔ اگر وہ اس کا نام پتہ چل جائے تو اس کے مطابق حکم لگے گا، جیسے کہ حدیث مدلس میں کہ ایک شخص نے انٹینشنلی اپنے شیخ کا نام چھپا دیا۔ اب جس کا نام اس نے چھپایا وہ نیک تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں کب پتا چلے گا؟ جب وہ آدمی کا نام پتا چلے گا۔ تو ایسے شخص کو پوچھا جائے گا بھائی جس کا نام تو نے چھپایا وہ شیخ کون ہے؟ جب وہ بتائے گا تو پھر اس کے مطابق اس حدیث پر حکم لگے گا، نہیں بتاتا ہے اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات ہے۔ اسباب التدلیسی، اب یہاں وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص جو ہے حدیث کی تدلیس کرتا ہے، اپنے شیخ کے نام کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب کہتے ہیں والباعث علی التدلیس قد یکون لبعض الناس غرض فاسد، تدلیس کا باعث کبھی تو بعض لوگوں کی غرض فاسد ہوتی ہے، فاسد یعنی غلط بری، اور غرض یعنی کہ مقصد، تو برے مقصد کے تحت بعض اوقات ایسا لوگ کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر، مثلا اخفاء السماع من الشیخ لصغر سنہ، کہ شیخ کے نام، شیخ سے سماع کو چھپانا، سماع سننے کو کہتے ہیں، حدیث کا سننا سماع کہلاتا ہے، یعنی کہ شیخ کے نام کو چھپانا، شیخ سے سننے کو چھپانا، کس وجہ سے؟ لصغر سنہ، اس کی عمر کم ہونے کی وجہ سے، او عدم شہرتہ، یا اس کی شہرت یعنی اس کا فیمس کم ہونا، اس کی شہرت کم ہونے کی وجہ سے، وجاہہ عند الناس، یا لوگوں کے درمیان اس کا خاص مقام و مرتبہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ تین اسباب انہوں نے بیان کیے۔ دوبارہ سن لیں کہ تدلیس لوگ کرتے کیوں ہیں؟ اپنے شیخ کا نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ شرم محسوس کرتے ہیں، کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا شیخ میرے سے عمر میں چھوٹا ہے اس وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ آدمی اتنا مشہور نہیں ہے وہ شیخ، یا پھر لوگوں کے درمیان اس کیا کہتے ہیں اتنا زیادہ اس کو وقار حاصل نہیں ہے، عزت حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ اچھا، اب پھر سوال ہوتا ہے، اگر تدلیس کرنا برا ہے، یا تدلیس کرنے والا آدمی اگر برا ہوتا ہے، تو پھر بعض اکابرین جو بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی تو تدلیس کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اکابر سے جیسے کہ ابن عیینہ کا نام لیا، ابن عیینہ نے بھی تو تدلیس کی ہے، لیکن آپ ابن عیینہ کی حدیث کو قبول کرتے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ والذی وقع من بعد الاکابر لیس لمثل هذا، کہتے ہیں کہ جن اکابر سے تدلیس کرنا منقول ہے وہ اس قسم سے نہیں ہے، کیونکہ بل من جہت وثوقهم بصحت الحدیث واستغنائهم بشہرت الحال، کیونکہ وہ کسی غرض فاسد پر مبنی نہیں ہے۔ وہ جو بڑے اکابر علماء نے جو کیا ہے تدلیس، کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گی، تو یہ کسی برے مقصد کے تحت نہیں کیا، بلکہ ان کا منشا، ان کا ارادہ یہ ہے کہ جن سے حدیث کی روایت کی ہے ان کو صحت حدیث پر یقین اور اعتماد تھا، اور شہرت کی وجہ سے ان کے حالات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، یعنی ان کے شیخ آلریڈی اتنے مشہور تھے، سب کو معلوم تھا کہ بھئی یہ انہی شیخ کے پاس سے حدیثیں لیتے ہیں، تو ضرورت نہیں پڑی ان کو ہر بار شیخ کا نام لینے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شیخ کے نام کو نہ بتانا یہ کسی برے مقصد کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا شیخ پہلے سے ہی مشہور ہے اور بار بار نام لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے نہیں بیان کیا۔ اسی لیے اکابر سے یہ جو فرمایا، اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان شیوخین پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، قابل اعتماد اس ثقہ راوی تھے، ٹھیک ہے۔ اور وقال الشمنی جی، اور امام شمنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یحتمل ان یکون قد سمع الحدیث من جماعت من الثقات وعن ذلك الرجل، کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس نے ثقہ راویوں کی ایک جماعت سے اور اس شخص سے بھی حدیث سنی ہو، فاستغنا بذکرہ عن ذکر احدہم، تو جس سے تدلیس کی ہے تو اب حدیث ذکر کر کے ان ثقہ راویوں میں سے کسی ایک کا ذکر کرنے، او ذکر جمیع حمل تحقیقہ بصحت الحدیث فیہ کما یفعل المرسل، تو ان کی صحت حدیث کے متحقق اور موجود ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ مرسل کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں، امام شمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما کیا رہے ہیں کہ اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ اس نے جو ثقہ راویوں کی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے ثقہ راویوں سے بھی حدیث لی ہو، وہی حدیث اس نے ایک مدلس شخص سے بھی لی ہو، مدلس شخص سے بھی لی ہو، ٹھیک ہے، دو لوگوں، مطلب دو لوگوں سے لی ہوئی ہو، دو جماعت سے جس سے تدلیس کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب حدیث ذکر کر کے ان ثقہ راویوں میں سے کسی ایک کا ذکر کرنے یا ان سب کے ذکر کرنے سے وہ
جو ہے مستغنی ہو جائے گا، ضرورت نہیں ہے اسے۔ اب مثال سے سمجھے، جیسے کہ میں نے کہا خالد نے زید سے ایک روایت سنی اور زید نے جو ہے احمد سے روایت سنی، تو اب اس نے خالد نے کیا کر دیا، زید کی روایت، زید کا نام چھپا دیا اور اس حدیث میں تدلیس کر دی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ خالد نے وہی حدیث دوسرے ثقہ راویوں سے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ ایک حدیث اس نے دو الگ الگ جگہ سے سنی ہوئی ہے، تو زیادہ اچھی جو سند ہے اس نے وہ بیان کر دی، یا پھر تدلیس والی روایت بیان کر دی، تو اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ حدیث ثقہ راویوں سے بھی سنی ہے، تو اسی لیے میں نے اپنے شیخ کا نام نہیں بھی بتایا تو بھی چل جائے گا۔ تو یہ پاسبلٹی ہے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام شمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث مدلس وہ حدیث ہے جس کے اندر کوئی راوی اپنے شیخ کا نام چھپا دیتا ہے اور اس کے اوپر والے شیخ کو ذکر کرتا ہے۔ تدلیس کرنا، یہ جو ہے عیب کو چھپانا، یہ ایک معنی ہوتا ہے لغت میں، یا اندھیرے کا چھا جانا، اور دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو چھپاتے ہیں، اور مدلس بھی کیا کرتا ہے، اپنے استاذ کے واسطے کو چھپاتا ہے۔ اور مدلس کا حکم کیا ہے کہ بھئی اگر کسی کی تدلیس پتہ چل جائے تو جب تک وہ استاد کا ذکر نہیں کرے گا اس کی حدیث قبول نہیں کریں گے، ہاں اگر استاد کا ذکر کر دے تو قبول کریں گے۔ تدلیس کرنا حرام ہے، یہ امام شمونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بعض ائمہ جیسے کہ امام وقی فرماتے ہیں جب کپڑے میں عیب چھپانا حرام ہے تو حدیث میں تو بدرجہ اولا حرام ہوگا، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور وجوہات کیا ہیں کہ لوگ تدلیس کرتے کیوں ہیں؟ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں، ایک صحیح مقصد ہو سکتا ہے، ایک غلط مقصد۔ صحیح مقصد یہ ہے کہ بعض مرتبہ اس راوی کا استاد بہت ہی ثقہ اور مشہور ہوتا ہے، اس شہرت کی بنا پر اس کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس صورت میں تدلیس جائز ہے۔ اور غیر صحیح کب ہوگی؟ کہ بعض مرتبہ استاد چھوٹی عمر کا ہو یا غیر مشہور ہو یا معمولی آدمی ہوتا ہے، تو اس کا نام لینے میں شرم آتی ہے، اس لیے تدلیس کرتا ہے، تو یہ غرض فاسد کہلائے گی اور ایسی تدلیس درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تدلیس کے تعلق سے ہم نے کافی تفصیل پڑھی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیسن میں حدیث مضطرب اور حدیث مضطرب اور مدرج کا کیا حکم ہے وہ پڑھیں گے۔ چلیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔